Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط قل أرأيتم إن كان من عند الله کہہ دیجئے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کر دو، تو کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا جو کھلی ہوئی مخالفت میں آ جائے گا۔ ہم انہیں عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق میں اور خود ان کے اندر، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ بالکل برحق ہے۔ کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ سن لو، وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ گزشتہ آیات میں علم غیب اور قیامت کا علم کس کو ہے اس کا ذکر تھا۔ پھر جو پھل اپنے کھول سے نکل کر باہر آتا ہے یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، وہ سب علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہاں میرے شرکاء، لے آؤ ان کو، تو کہیں گے کہ وہ کوئی نہیں، سب غائب ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو کوئی راہ نجات نظر نہیں آئے گی۔ انسان بھلائی کی پکار سے کبھی نہیں اکتاتا جب اس کو چیز ملتی رہے، لیکن جب کوئی گزن تکلیف پہنچ جائے تب مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ اس مصیبت کے بعد جو اس کو لائق ہوئی تھی رحمت سے نوازتا ہے تو پھر انسان اسے اپنا ہنر اور اپنی عقل کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی اور ہم اللہ کے پاس پہنچ بھی گئے تو جیسے دنیا میں ہم کو مالا مال کر دیا گیا ہے، آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کو ہم ان کے کیے کا جو اعمال ہے وہ ہم سب بتائیں گے اور سخت ترین عذاب ان کو دیں گے۔ اور جب انسان کو اللہ رب العزت اپنی مرحمت سے نوازتا ہے تو روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اور جب پریشانی لائق ہو جاتی ہے تب پھر لمبے چوڑے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آگے اب ذکر کیا جا رہا ہے جو اس سورہ کا آخری حصہ اور تتمہ بھی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہو، یعنی یہ خوشی، یہ غم، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو، اور پھر جو ہے تم اس کا انکار کرو، تو اب اس سے خود اندازہ کر لو کہ اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے مخالفت میں دور چلا جائے۔ اب اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرما رہا تھا۔ قیامت کے ذکر میں کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی آئی کہ ہم ان کو افق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ افق سے مراد جو آسمان کی طرف جو بالکل کنارہ حصہ آپ کو دکھائی پڑتا ہے وہ افق کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں سے ادھر دیکھنا شروع کریں، جو آپ کو سب سے کنارہ حصہ آسمان کا نظر آئے گا وہ کیا نظر کہلائے گا؟ افق، وہ افق کہلائے گا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو افق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ خود ان کے اپنے اندر جو ہے وہ نشانیاں دکھائیں گے۔ نشانیاں دیکھتے دیکھتے انسان کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل برحق ہے۔ افق میں آج آسمان میں، سیاروں میں، خلاؤں میں گھورنے کی اور دیکھنے کی، ریسرچ کرنے کی ایک ہوڑ چلی ہوئی ہے۔ کبھی چاند پر ریسرچ، کبھی سورج پر ریسرچ، کبھی مریخ پر ریسرچ، کبھی زحل پر ریسرچ، کبھی کس پہ وغیرہ وغیرہ، تمام جو سیارے ہیں ان پر ریسرچ شروع ہے، اور ہر دن ایک نئی بات ضرور ان کو ملا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آسمان میں جو سیارے ہیں ان تک کے جو ریسرچ کی تو اس میں یہاں تک نظر آیا کہ یہ سارے سیارے ایک سمت میں بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بلیک ہول ہے جس میں یہ سب سماتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے تو یہاں تک کہا، جب اس نے خلا میں اسپیس میں دیکھا تو اس نے اربوں کھربوں ستاروں کو اس نے اپنے کیا بولتے ہیں کہ کیمرے میں، دوربین میں کیچ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو وہ اربوں کھربوں ستارے ہیں جن کو ہماری دوربین نے کیچ کیا ہے، ابھی نہ جانے کتنے اربوں کھربوں ستارے ہیں جو ہماری دوربین سے اور ہماری دسترس سے بہت دور ہیں۔ ہم نے ابھی ان سیاروں کو اگر شمال کرنا چاہیں تو ابھی شاید ان کا ہم ایک حصہ بھی نہیں پہنچ پائے، ایک حصہ بھی۔ 100 حصے کر دیا جائیں تو 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی ہم نہیں پہنچ پائے کہ کتنے ستارے آسمان میں۔ اب تو ہم کو یہ چاہیے کہ ساری مشینیں توڑ دیں اور اللہ اللہ اور ایشور ایشور کہنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کی طاقت کے آگے کسی کے مجال نہیں کہ وہ اف بھی کر سکے۔ بہرحال ہر دن ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے۔ ابھی ایک نئی تحقیق سامنے آئی، ابھی حال میں چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ مریخ ایک ستارے کا نام، سیارے کا، جو 9 سیارے کہلاتے ہیں، ان سیاروں میں سے ایک سیارے کا نام کیا ہے؟ مریخ۔ مریخ کے بارے میں سائنسداں نے یہ بتایا کہ وہ زمین کے ایک سمت میں ہی صرف وہ چلتا ہے، گھومتا ہے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز زمین کے چاروں طرف گھوم رہی ہو یا سورج کے چاروں طرف وہ گھوم رہی ہے نا، تو وہ صرف ایک ہی سمت میں گھومتا ہے۔ وہ دوسرے سمت میں، تیسرے سمت میں، چوتھے سمت میں نہیں آتا ہے، صرف مریخ ایک ہی سمت میں گھومتا ہے زمین کے۔ سائنسداں نے بتایا کہ اب وہ مریخ زمین کے اپوزٹ سائڈ میں گھوم رہا ہے۔ کیا چیز؟ یعنی مخالف سمت میں اب گھوم رہا ہے۔ پہلے وہ اگر ایسے گھوم رہا تھا ایک سمت مان لیجئے، تو اب وہ ایسے گھوم رہا ہے ادھر سے۔ پہلے ادھر سے گھوم رہا تھا اور اب ادھر سے گھوم رہا ہے، مخالف سمت میں، بالکل اپوزٹ۔ تو اس سے سائنسداں نے بتایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ سورج جو ہم کو مشرق میں دکھتا ہے نکلتا ہوا، طلوع ہوتا ہوا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ سورج مغرب میں نظر آئے گا، ادھر سے دکھے گا کہ وہاں سے سورج نکل رہا ہے اور ادھر یہ ڈوب رہا ہے۔ مریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ تو گویا کہ آج کے سائنٹسٹ اس بات کے معترف ہو گئے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ سورج بجائے مشرق میں طلوع ہونے کے، ایسٹ میں طلوع ہونے کے، وہ مغرب میں طلوع ہوگا۔ جہاں وہ ڈوبتا ہے وہاں سے وہ نکلے گا، اور جہاں سے نکلتا ہے وہاں وہ جا کر ڈوبے گا۔ آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی، اور یہاں تک بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ زندہ ہوں گے، وہ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دین اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا دین ہوگا، کیسا زمانہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ وقت وہ ہوگا جب سورج بجائے مشرق سے کہاں نکل آئے؟ مغرب میں نکل آئے۔
جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ابھی فائدہ ہے، وقت ہے کہ ابھی جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اللہ اللہ کر لیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن دیکھنے کے پڑ جائے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا اور اب ہم کہیں پروردگار میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہ معاف فرما دے، اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو اللہ نے فرمایا سنوریم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو افق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کتنی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، اب تک انسان واضح نہیں کر سکتا۔ ابھی تک یہ تھا کہ یہ چیز جو چیز خلا نظر آ رہی ہے یہ اسپیس ہے، مطلب یہ ہمارے اس پر جہاں ہم ہاتھ لہرا رہے ہیں یہ پورا یہ خلا ہے۔ آپ اوپر تک چلے جائیے یہ خلا ہے، اسپیس ہے، یہ اسپیس ایک خالی جگہ کا نام ہے۔ لیکن سائنٹسٹ نے یہاں تک تحقیق کی کہ یہ خالی جگہ بھی کیڑے مکوڑوں بیکٹیریا سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک ثابت کر دیا کہ ہم اگر ایک لقمہ کھانا کھاتے ہیں تو لاکھوں بیکٹیریا ہمارے منہ کے ذریعے وہ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں، نہ جانے ان میں کتنے مفید ہوتے ہیں کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بھائی دو ہی تین ذریعہ ہے، ناک، منہ، آنکھ، کان، جن کے ذریعے اگر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جائے گا، ورنہ صحیح معنوں میں دو ہی چیزیں ہیں، منہ اور ناک، جس سے کوئی بھی بیکٹیریا انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑے اور بیکٹیریا ہم روزانہ اپنے کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ بالکل جو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، نہ جانے کتنے بیکٹیریا اس کے اوپر موجود ہیں۔ اگر اب اس کو دوربین سے اور کیا بولتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو وہ سارے بیکٹیریا چلتے ہوئے، جیسے کبھی پانی جم جاتا ہے نا تو کیچڑ ہو جائے تو کچھ دن بعد آپ کیچڑ میں دیکھیے کہ ایک حرکت نظر آتی ہے، حالانکہ اس کو آپ پکڑیے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اس میں ایک قسم کی ایسے ہلچل نظر آتی ہے کہ کوئی چیز ہل رہی ہے، چل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹے 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 اس میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں وہ کیچڑ میں، اور وہ جو چیز وہاں پانی میں پڑی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ویسے ہی یہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے، جیسے انسان کی روح نکل جاتی ہے پھر یہ سارے بیکٹیریا کھل کر سامنے آتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، پورا بدن سڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تم کو آسمان میں بھی دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اور تم کو تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے۔ ہمارے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ ہم خود ایک کائنات ہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ خود ایک کائنات اور ایک ایک پورے ورلڈ ہے، پورا ورلڈ ہے، پوری کائنات ہے۔ اس کے لیے پورے پورے ڈپارٹمنٹ قائم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اگر نکالا جائے پوری آنکھ نکال لی جائے باہر تو اتنی بڑی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنا بڑا شعبہ قائم کیا جاتا ہے۔ آپ کے علی گڑھ میں غالباً 1000 بیڈ کا ہاسپٹل موجود ہے، صرف آنکھ کا ہاسپٹل، گاندھی ہائی ہاسپٹل نا، 1000 بیڈ کا موجود ہے صرف ایک اتنے سے علاج کے لیے۔ اب اس دنیا میں جو آدمی آتا ہے اس پر جو ریسرچ کرتا ہے، نہ جانے کتنی مشینیں تیار ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی اس کا علم نامکمل ہے، ابھی بھی اس کا علاج نامکمل ہے۔ نہ جانے کتنے آپ کو ایسے مریض ملیں گے، بھائی میری آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ مشین سے چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اب تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ، ختم کیا۔ ایک پوری کائنات ہے۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، کیا ہوا بھیا؟ وہ ناک کان گلا، بس اس کا وہ ہاسپٹل کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے، ناک کان گلا، ENT ہے، بس اتنے کا وہ ڈاکٹر، اس سے آگے کا نہیں۔ اس کو چلے جاؤ، ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بھائی یہ میرا کام نہیں، یہ دوسری طرف جاؤ، میرا کام صرف اتنا ہے، ناک کان گلا اتنا دیکھنا۔ اب اس کے لیے اس کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے مریضوں کی، کیا ہے یہ سائڈ۔ برین کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا، زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ کا ہوگا، صرف دماغ میں موجود ہے وہ، پورے پورے ہاسپٹل موجود ہیں۔ اب اس برین سے کیا کام ہوتا ہے؟ اگر صرف اس جسم کے اس حصے پر آ جائے
یہاں پر گردہ بھی ہے، جہاں پر پھیپھڑا بھی ہے، جہاں پر دل بھی ہے، تو ہر ایک کی ایک الگ الگ باقاعدہ اس کے پورے شعبے قائم ہیں. کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں. اب اس کے لیے سب سے بڑی چیز کتنی معمولی سے بات ذرا دیکھیے کہ انسان کے جسم کے اندر کتنی نسیں ہوں گی. سوچ سکتا ہے انسان؟ موٹی پتلی باریک نسیں اگر دیکھی جائیں تو انسان کے ایک گوشت کے ایک ایک ریشے میں سمجھ لیجئے کہ وہ نسیں سمائی ہوئی ہیں. یہی وجہ کہ کسی بھی حصے کو کاٹ دیجئے فوراً وہاں سے خون نکلتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ رگوں میں ریشوں میں جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. ان نسوں کے ذریعے ہمارے اوپر تک کھالوں تک وہ آتا ہے. جہاں سے بھی کاٹ دیجئے نس کاٹتی ہے اور فوراً خون باہر آ جاتا ہے. ان نسوں کو پھیلانے والا کون؟ اور اس کا جو ایک سسٹم اس نے فلٹر کا کام کر رکھا ہے. آپ سو جائیں، آپ دوڑتے رہیں، آپ جگتے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن آپ کا دل دھک 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 وہ ہمیشہ اپنا کام کرتا رہے گا. کس وقت آپ کو سانس کی اور فلٹر کرنے کی کتنی ضرورت ہے وہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا. آپ نے خوب لمبی دور تک کی دوڑ لگا دی اور تیزی کے ساتھ دوڑ لگا دی تو اب آپ کی سانسیں تیز چلنا شروع ہو گئی. ان سانسوں کو ابزرو کرنا، ان سانسوں کو سما لینا اپنے اندر اور اس کے ذریعے اس کے مطابق سانسوں کا پھینکنا، یہ اس دل کا کام ہے جو ابھی دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا. اب اتنی تیزی کے ساتھ وہ دھڑکتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ سانس لیتے ہیں، اتنی خود بخود یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. آپ سوچتے ہیں آپ کے یہ بال مردہ ہے، مردہ ہے، لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس کو کٹواتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی ناخن آپ کے اوپر کا کچھ زندہ بھی ہے کچھ مردہ بھی ہے. زندے کے ساتھ وہ مردہ آتا ہے، آپ ہر ہفتے اسے کاٹتے ہیں لیکن وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں نہیں. آپ اٹھتے ہیں تو بالکل سکون کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. آپ کی سانس مسلسل چل رہی ہے، آپ سو رہے ہو جگ رہے ہو، مسلسل آپ کی سانس چل رہی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھ پوری کام کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ اندازہ کیجئے آپ کے زبان بیچ میں ایک نرم چمڑا گوشت ہے نا، گوشت کا ایک لتڑا ٹکڑا ہے اور 32 پتھروں کے بیچ میں ہے. آپ کے دانت کیا ہے؟ لیکن آپ بتا سکتے ہیں کیا یہ دانت آپ کے اس گوشت کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں. وہ زبان انہی پتھروں کے بیچ میں پورا کام کرتے رہتی. اس سے آپ کھا بھی رہے ہیں، اس سے آپ پی بھی رہے ہیں، اس سے آپ بات بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ بول بھی رہے ہیں، اس سے سارا سسٹم آپ کا چل رہا ہے، لیکن زبان پر وہ دانت نہیں آ رہا ہے، اس کو نہیں کاٹ رہے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور جب اللہ چاہتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہوتے کچھ سے پڑتا ہے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ دانت لگ گیا. نظام کون ہوگا؟ آپ سوتے ہیں، سونے کی حالت میں آپ بالکل مردے کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ کے کان کی حفاظت کون کرنے والا ہے؟ آپ کے ناک کی حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اگر کوئی اس کے اندر کیڑا گھسنا چاہے تو کیا اسے آپ روک سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آپ تو مردے کی مانند پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی کیڑا آ کے گھس سکتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کیڑے مکوڑے کی جگہ پر جا کر سو جائیں جہاں پر چیوٹے بالکل موجود ہیں، پورے جسم میں آپ کے رنگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ آپ کے ناک میں وہ گھستے ہیں، نہ آپ کے وہ کان میں گھستے ہیں. حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم افق میں بھی دکھائیں گے تم کو نشانیاں، اور کہاں پر؟ تمہارے اندر، اپنے ذات کے اندر بھی دکھائیں گے نشانیاں. یہ سب نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. سب واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں حق ہے. کیا اللہ کافی نہیں کہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیا شک میں؟ کہ ابھی پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں. اللہ نے کہہ دیا الیہ یرد علم الساعہ. اب ایک چند آیتوں پہلے کہا اللہ نے کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف پلٹ کر آئے گا. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا سنریم آیاتنا فی الآفاق، ہم افق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور قیامت کی نشانی افق میں ہی نظر آئے گی، کیونکہ سورج افق میں ہے، وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے اور مغرب سے مشرق کی طرف آئے گا. یہ افق میں اللہ نشانیاں دکھائے گا. اللہ اسی طرح سورج کی طرح جو اور سیارے بنا رکھے ہیں وہ اس کی نشانیاں دکھا دیں. اور قیامت تک فرما رہا سنریم آیاتنا فی الآفاق، ہم قیامت تک اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو افق میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابھی علم نامکمل ہے، علم ابھی ادھورا ہے. چاہے اوپر کا ہو، چاہے زمین کے اوپر کا ہو، چاہے زمین کے اندر کا ہو، یا جتنی چیزیں ہم برت رہے ہیں دنیا میں، ابھی سارے کے سارے علوم ہمارے کیا ہیں؟ وہ ناقص ہیں.
اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو علم نہیں دیا مگر کتنا؟ بہت تھوڑا. بڑے بڑے علم دان نے یہی کہا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا علم ہے، ایک بڑے علم دان ہے جس کو کہہ لیجئے کہ دنیا میں سب سے اوپر مان لیا گیا تھا کہ اب اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے علم کے بارے میں بتاؤں، اندازہ کرو گے؟ آپ سے بڑا علم دان تو کوئی ہے نہیں، اب آپ کے علم کے بارے میں کوئی کیسے وہ کریں؟ آپ جو بتائیں گے وہی صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی اتنا علم ہے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے، اتنا علم مجھے ہوا ہے کہ ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ساری نشانیاں دکھائیں گے. یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ علوم کے ذخائر ہیں جو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت بس اپنی ذات پر ایسے ہی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر اعتماد کی، یقین کی ویسی توفیق نصیب فرمائے جیسے کہ اس کا حق ہے اور جیسے اس نے خود بتا رکھا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.